ایک سفاک باپ اپنے 4 بچوں کو نہر میں دھکیل لیتا ہے۔ اس کے پیچھے غربت تھی، گھریلو جھگڑا تھا یا کوئی اور معاملہ۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سفاک شخص اپنی 13 سالہ بیٹی پر گندی نظر جمائے ہوئے تھا۔ جب ماں اس شخص سے گفتگو کرتی ہے تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، جس پر بچے اپنی ماں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تقریباً 15 سال پہلے اس سفاک شخص کی شادی ہوتی ہے اور اس شادی میں سے اس کے 6 بچے ہیں۔ پہلی بیٹی اس کی 13 سال کی ہے، پھر ایک بیٹا 12 سال کا، پھر ایک بیٹی 9 سال کی اور ایک 5 سال کی اور ایک 2 سال کی۔ اب اس کا جو چھوٹا بچہ ابھی اس کی بیوی کی گود میں ہے وہ تقریباً 18 سے 20 دن کا ہے۔ آخر کیوں اس نے یہ درندگی والی حرکت کی کہ اپنے 4 بچوں کو نہر میں دھکیل دیا؟ وجہ ڈپریشن تھا، غربت تھی، گھریلو جھگڑا تھا، یہاں یہ شخص نشے کی لت میں مبتلا تھا۔ کیا معاملات تھے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل رنگ کے پلیٹ فارم سے شعیب حسن آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، کانا کے گاؤں پنجو سے ایک دل دہلا دینے والی خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے کہ ایک سفاک باپ اپنے 4 بچوں کو نہر میں دھکیل کر ان کو ابدی نیند سلا دیتا ہے۔ اس شخص کے 6 بچے ہیں، یہ 4 بچوں کو چیز کے بہانے گھر سے لے کے جاتا ہے اور ان کو جا کے نہر میں دھکیل لیتا ہے اور اپنے کام کے لیے چلا جاتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد جب ماں دیکھتی ہے کہ بچے گھر نہیں آ رہے تو وہ کال کی جاتی ہے اس شخص کو کہ تم کدھر ہو؟ تو پھر یہ بتاتا ہے کہ میں تو کام پہ ہوں اور بچوں کو میں نے چیز لے کے وہیں پہ چھوڑ دیا تھا۔ گھر والے دکان پر جاتے ہیں، دکان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے بچے یہاں پر آئے تھے چیز لینے کے لیے؟ تو دکاندار کہتا ہے کہ ہاں وہ آئے ضرور تھے لیکن میں نے چیز دے کر ان کو بھیج دیا۔ معاملہ اور گرم ہو جاتا ہے کہ بچے کہاں چلے گئے۔ یہ شخص بھی کام سے چھٹی کر کے گھر آ جاتا ہے، اپنے محلے میں گلی میں ادھر ادھر بچوں کو تلاش کیا جاتا ہے تو بچے نہیں ملتے۔ اس کے بعد بچوں کے ددیال کو بھی خبر کی جاتی ہے کیونکہ یہ شخص کانا کے نواحی گاؤں پنجو میں اپنی بیوی کے ہمراہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور اس کا باپ کہیں اور علاقے میں مقیم تھا۔ یہ بچوں کے ددیال کو کال کرتا ہے، کوئی 15-20 لوگ وہاں سے بھی آ جاتے ہیں۔ بچے کے ننیال کو بھی خبر ہوتی ہے کہ ایک دم سے 4 بچے گھر سے گم ہو گئے ہیں، پورا گھر کا گھر خالی ہو گیا ہے۔ تو سارے مل کے بچوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بچے نہیں ملتے تو اسی سفاک شخص کی مدعیت میں تھانہ میں درخواست دی جاتی ہے کہ ہمارے بچے گم ہو گئے ہیں۔ پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے، کافی معاملہ جو ہے وہ آگے تک چلتا ہے۔ 2-3 دن بعد 3 بچے مردہ حالت میں نہر سے ملتے ہیں۔ جب پولیس مزید انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو یہ شخص اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو نہر میں دھکیل دیا تھا۔ ناظرین، وجہ کیا ہے؟ کیا یہ شخص نشے کی لت میں مبتلا تھا یا غربت تھی یا ڈپریشن تھا؟ ابھی تک ایسی کوئی وجہ سامنے تو نہیں آئی کیونکہ آپ ہمارے چینل پہ اس کی بیوی کا انٹرویو دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے کہ وہ کیا بتاتی ہے کہ یہ شخص نارمل تھا، اچھی خاصی زندگی جی رہا تھا۔ ابھی 20 دن پہلے اس کے ہاں اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے۔ اس شخص کے جب والد سے بات کی جاتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 7 سال پہلے یہ اپنے بچوں کو لے کر ہم سے الگ ہو گیا تھا اور اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ بچے اسکول جاتے تھے، تمام تر ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ تو جب اسے والد سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ نشے کی لت میں مبتلا، تو انہوں نے کہا یہ صرف سگریٹ پیتا ہے اور پان کھاتا ہے، کوئی ایسا سویر نشہ تو نہیں کرتا کہ جسے اس کے حواس اس کا ساتھ نہ دے سکیں یا یہ ایسی گری ہوئی حرکت کر سکیں۔ ناظرین، قبل الاسلام ہم ایسی باتیں سنتے تھے کہ والدین اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، خاص طور پہ بیٹیوں کے بارے میں یہ بات تواریخ میں ملتی ہے کہ والدین اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو زہر دے دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن وہ ساتھ اپنی بھی جان دیتے ہیں۔ اس درندہ صفت انسان نے کیا کیا ہے؟ اپنے پھول سے 4 بچے نہر میں بہا کر ان کی جان لے لی ہے اور پھر ڈرامائی انداز میں کیا کرتا ہے، جا کے پولیس میں درخواست دیتا ہے، ان کے ساتھ مل کے ان کو تلاش کرتا ہے۔ مطلب نارمل رہتا ہے یہ، جیسے وہ پریشان ہے، اس کے ننیال، بچوں کے ددیال سارے پریشان ہیں، یہ بھی پریشان ہو رہا ہے ان کے ساتھ مل کے۔ ناظرین، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص کی اپنی بیٹی پر گندی نظر تھی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ ان بچوں نے شاید اس کو کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا جس سے بچنے کے لیے اس نے اپنے بچوں کو نہر میں پھینک دیا۔ لیکن ناظرین، عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ جب اس بچی سے گفتگو کی جاتی ہے تو وہ یہی بتاتی ہے کہ بابا میرے ساتھ نارمل تھے، مجھ سے پیار کرتے تھے، تمام تر معاملات جو ہیں وہ ایزی چل رہے ہیں۔ اب اس کے اندر معاملہ کیا ہے یہ وہی شخص بتا سکتا ہے جو اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ لیکن اس سٹوری میں ٹوسٹ یہ ہے کہ پولیس اس شخص کو کسی کے سامنے نہیں آنے دے رہی۔
اس میں کیا وجہ ہے, کیا لاجک ہے, کیا معاملہ ہے, وہ شخص خود سامنے نہیں آنا چاہ رہا, یا یہ پولیس کا کوئی معاملہ ہے کہ وہ سامنے نہیں آ رہی. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی معاملات آپ کے سامنے ہیں, لوگ حوالات میں ہیں لیکن وہ انٹرویوز کروا رہے ہیں سوشل میڈیا کو. اس شخص کو ابھی تک سوشل میڈیا کے سامنے نہیں لایا گیا, اور نہ یہ شخص کھل کے یہ بتا رہا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو کیوں قتل کیا ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کیا ہے, میں نے بس اپنے بچوں کو نہر میں پھینک دیا اور معاملہ ختم. ابھی تک اس نے اس معاملے کو کھولا ہی نہیں ہے. یہ راز ابھی بھی اس شخص کے دل میں ہے. جبکہ اس شخص کے والد سے اور اس کی بیوی سے گفتگو کی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس شخص کو 4 مرتبہ پھانسی پہ لٹکایا جائے یا جلا دیا جائے. اس درندہ صفت انسان نے اپنے پھول سے بچوں کو, اپنے جگر کے ٹکڑوں کو, اپنے جگر پاروں کو نہر میں بہا دیا. ایک باپ شفیق ہوتا ہے ناظرین, مضبوط چٹان کی طرح باپ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے, ان کو گرمی, سردی, دھوپ ہر چیز سے محفوظ کرتا ہے. ان کی تعلیم, ہر طرح کا معاملہ جو ہے وہ باپ کے ذمہ ہوتا ہے. بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو باپ جو ہے وہ ان کی میڈیسن کا خرچہ اٹھاتا ہے, پریشان رہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کسی بھی طرح اچھی سے اچھی جو ہے وہ پرورش دوں. اپنے بچوں کے لیے وہ طرح طرح کے لوگوں کی باتیں سنتا ہے مارکیٹ میں, جہاں پہ بھی وہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے. کیا کچھ کرتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے, اور اس درندہ صفت انسان نے اپنے بچوں کو نہر میں پھینک دیا. ناظرین, ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہر فرد اپنا کلیدی کردار ادا کرے. اگر معاشرے میں ہم کسی بچے کو, کسی فرد کو بری لت میں مبتلا دیکھتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے کردار کی اصلاح کی جائے تاکہ اس کا مستقبل سیکیور ہو سکے اور معاشرہ پازیٹیو وے کی طرف جا سکے. ہم نے اپنے معاشرے کی آبیاری کرنی ہے. ناظرین, آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں کہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے. کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.